بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 15 جماعت نہام مضمون اردو کے سبق نمبر 8 لوح اور قالین کے پیراگراف کی تشریح کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بچوں ہم نے اس سبق کی بلند خوانی کی اور اس کے بعد ہم نے اس کا خلاصہ کیا اور اس کے بعد اب ہم تشریح کر رہے ہیں۔ بھائی بچوں، چونکہ آپ ابھی 9th کلاس میں پری 9 سے یا 8 سے آئے ہیں تو آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی کہ اردو کے ٹیچر ہیں اور ساری چیزیں ہمیں زبانی بتائے جا رہے ہیں اور لکھ کر کوئی چیز نہیں دے رہے۔ تو بچوں، اصل میں یہی لکھ کر دینے والی عادت آپ کے میں اب تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 8th کلاس تک 8ویں تک آپ لوگوں کے لیے یہ چیز قابل برداشت ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کی جاتی ہے کہ لکھی لکھائی چیز آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو چاہے رٹ لو، اور چاہے استعداد والے بچے ہوں تو اس کو پڑھنے کے بعد اسی جیسی چیز لکھ لیں۔ لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ اسی جیسی چیز لکھیں، بلکہ عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں، اسی کو ضبط کر لیتے ہیں اور پھر اسی کو لکھ دیتے ہیں امتحان پاس کرنے کے لیے۔ لیکن بچوں، میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں، یہ روایتی طریقہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ آپ جب آگے آپ کی جو لائف شروع ہو رہی ہے، تعلیمی زندگی، وہ وہاں جا کے آپ رہ جائیں گے۔ کالجز میں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، ابھی سے آپ کو تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ ہم نے ہر کام کا طریقہ سیکھنا ہے، لکھے ہوئے کو دیکھ کر نہیں رٹنا، نہ اشعار کی تشریح لکھے ہوئے دیکھ کر رٹنی ہے، نہ پیراگراف کی تشریح لکھے ہوئے دیکھ کر رٹنی ہے، نہ خلاصہ لکھا ہوا دیکھ کر رٹنا ہے۔ اگر آپ یہ رٹ لو گے تو آپ کی صلاحیتوں پر بھی برف کی تہ جم جائے گی بچوں۔ اس لیے میں آپ کو ہر کام کا طریقہ بتاتا ہوں، میں آپ کو کوئی بھی چیز لکھی ہوئی پیش نہیں کرتا تاکہ آپ اس بھنور سے نکلیں اور اب اپنے دماغ سے کام لیں اور اپنے دماغ کو اور صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اور یہ آپ کی استعداد کو اور آپ کی علمی شخصیت کو بڑھائیں۔ اس لیے بچوں، میں آپ کو پیراگراف کی تشریح بھی لکھ کے نہیں دوں گا، طریقہ بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا کہ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو پیراگراف آئے اس کو اتنا آپ ایکسپلین کر سکیں کہ ایک اجنبی شخص اس پیرے کو پڑھ کر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ طریقہ ذرا چونکہ مشکل ہے، اس طریقے کے لیے یہ طریقہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ پچھلی تشریح بھی میں نے آپ کو کروائی تھی، اسی کے تحت ابھی بھی کرواؤں گا، یہ آپ کو اس طریقے کی طرف خود لے کر جائے گا اور پھر آپ خود اس کو ایسا لکھ لیں گے انشاءاللہ کہ لکھنے کے بعد ایک دفعہ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ ہم نے کیسے لکھ لیا۔ تو بیٹا، یہ استعداد ہوتی ہے جو آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ پیدا کرنا مقصد ہے۔ تو اب مثال کے طور پر ہمارا جو سبق لوح اور قالین ہے بچوں، اس کا ایک پیرا میں نے منتخب کر لیا، صفحہ نمبر 63 پہ ہے، اختر والا۔ تو اب اگر اس کو میں آپ کو تشریح لکھ دوں گا تو پھر یہی پیرا آیا تو آپ لکھ لو گے، دوسرا آئے گا تو نہیں لکھ سکو گے، اور اگر آپ طریقہ سیکھ لو گے بچوں تو پھر کوئی بھی پیرا کہیں سے بھی اٹھا کے دے آپ اس کی تشریح کر سکو گے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں، تشریح کے لیے 3 ہیڈنگز تو ہیں، چوتھا عنوان ختم کر دیا گیا سیاق و سباق والا۔ سب سے پہلے حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن میں مثلا ہمارا یہ پیرا ہے، پہلے ہم پیرا پڑھ لیتے ہیں۔ اختر، اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے، میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا۔ یہ احساس میرے لیے سوہان روح ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض
ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے. یہاں تک بھائی بچوں 1 2 3 4 5 یہ 5 لائنوں کا پیرا. اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں سے لے کر رہ جائے تک. اچھا بھائی بچوں اس میں 3 عنوان ہوتے ہیں. پہلا عنوان کیا ہوتا ہے؟ پہلا عنوان ہوتا ہے حوالہ متن کا. حوالہ متن میں ہم نے 2 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، ایک تو مصنف کا نام اور دوسرا سبق کا نام. تو ہمارے اس لوح اور قالین کے مصنف کا کیا نام ہے بھائی بچوں؟ مرزا ادیب. مرزا ادیب. اور سبق کا کیا نام ہے؟ لوح اور قالین. یہ تو ہماری ایک ہیڈنگ مکمل ہوئی. اور اس کے بعد پھر دوسری ہوتی ہے بھائی بچوں، دوسرا عنوان ہوتا ہے حل لغات. حل لغات. لغات لغت کی جمع ہے، مشکل الفاظ کے معنی. تو وہ آپ لائن لگا کے بھی لکھ سکتے ہو، لفظ لکھ کر بریکٹ میں معنی بھی لکھ سکتے ہو. اس کے لیے مشکل الفاظ ہوتے ہیں 4 یا 4 زیادہ تر ہوتے ہیں ایک پیرے میں 4، اور وہ ہوتے ہیں 2 نمبر کے. تو 4 ان میں سے 4 ہم کوئی بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ نے تو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے علاوہ کوئی ہو تو بھی اس کو انڈر لائن کر لیں. جیسے دیکھیں اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی. اہلیتیں، اہلیتوں. اور سوہانے روح 2. اچھا اب آپ نے اہلیت یا اہلیتوں لکھنا ہے بریکٹ کے باہر. بریکٹ میں لکھنا ہے صلاحیتوں. اہلیتوں، صلاحیتوں. یہ حل لغات کے عنوان کے تحت یہ کام کرنا بچوں آپ نے. اور اس کے بعد ہے سوہانے روح. سوہانے روح. روح کو تکلیف دینے والی چیز. سوہانے روح. روح کو تکلیف دینے والی چیز. اور جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا. جگمگانا، روشن کرنا. اصلی جوہر کھو کر، اپنی ذاتی صلاحیتیں ختم کر کے. اصلی جوہر کھو کر ذاتی صلاحیتیں ختم کر کے. تو بچوں اس طرح آپ نے الفاظ لکھنے ہیں بریکٹ کے باہر، معنی لکھنا ہے بریکٹ میں. اس کا نمونہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ ان پہ انشاءاللہ لکھوں گا. اچھا اور اس طرح سے یہ آپ کا دوسرا عنوان مکمل ہوا. اور پہلا عنوان جو آپ کا تھا حوالہ متن کا وہ 1 نمبر کا ہے، اور جو حل لغات صرف 4 الفاظ کے معنی ہیں یہ آپ کے 2 نمبر کے ہیں. اور تشریح آپ کے کل 5 نمبر کی ہوتی ہے، لہٰذا تشریح کے صرف 2 نمبر باقی بچ جاتے ہیں. اب جب آپ تشریح لکھنے لگو گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ تشریح لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کرو بھائی بچوں کہ ایک اجنبی آدمی کے سامنے میری تحریر جا رہی ہے، اسے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اس پیرے کا پس منظر کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پیش منظر کیا ہے. تبھی جا کے وہ اس بات کو سمجھے گا، ورنہ اس کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ آپ کون ہیں، اور آپ یہ بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی. یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا جب تک آپ یہ پوری بات نہیں کریں گے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسان یہ ہوتا ہے کہ خلاصہ چونکہ آپ نے یاد کر لیا ہوا ہوتا ہے اور ذہن بٹھا لیا ہوتا ہے، تو اس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سبق میں اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. ایک پیرا پہلے کا، ایک بعد کا، اور ایک پیراگراف خود. تو 3 پیرے ہو جائیں گے بھائی بچوں. پہلا پیرا کیا ہوگا؟ آپ کہو گے کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے تجمل اور اختر کا مکالمہ چل رہا تھا، اور تجمل اسے اس لیے غصے ہو رہا تھا کہ تجھے میں نے اپنے ہاں رکھا، میں تجھے پیسے دیتا رہا، میں نے تجھے رہنے کے لیے جگہ دی، میں نے تیری پرورش کی، تو ایک مفلس اور کلاش آدمی تھا، تیری غربت ختم ہوئی، تیری ضرورتیں پوری ہوئیں، اور آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، جبکہ آپ کی تصویر اول انعام کے مستحق قرار پائی ہے اور شام کو میرے یہاں مہمان آنے. تو یہ باتیں چل رہی تھیں. تو اختر نے کیا کہا؟ اختر نے کہا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں تھا. میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ آپ ایسے ہی ہیں. اصل بات یہ نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ آپ نے اپنی شخصیت کی اور اپنی اس کوٹھی کی شاندار ہونے اور اس کی نمائش کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا ہے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. جب یہ بات کر کے آپ پھر یہ بات کرو گے نا کہ اور ہاں تو اس پر تجمل نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، سراسر جھوٹ بولتے ہو. اس پر پھر جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں مگر بلند آواز، اب بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو تشریح طلب پیراگراف سے پہلے یہ باتیں جو میں نے کی، تشریح طلب پیراگراف کے تشریح طلب پیراگراف میں اب اختر یہ کہہ رہا ہے کہ تجمل صاحب جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں ایک کلاش اور گمنام مصور تھا اور میں اب بہت امیر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کہتے ہیں کہ اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں،
اور تو آپ مجھے یہ تو نہیں نا بتا سکتے کہ آپ اپنی شہرت کے لیے مجھے استعمال کرتے رہے، یہی بتا سکتے ہیں نا، تو یہی بتا رہے ہیں آپ۔ کہتے ہیں لیکن بلند آواز سے اونچا بولنے سے کوئی حقیقتیں تھوڑی بدلتی ہیں، آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم رہی ہے، آپ کے ہاں میری کیا حیثیت تھی کہ مجھے آپ اپنی شہرت کے لیے ایک سیڑھی بنا کے مجھے آپ نے رکھا ہوا تھا۔ اور جب مجھے اس بات کا احساس ہوا نا، تو پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری صلاحیتوں کے اوپر برف جم گئی ہے، اب بالکل وہ منجمد ہو چکی ہیں، وہ کام نہیں کرتی، میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا، ایک بھی چنگاری باقی نہیں رہی، جب مجھے امید ہو کہ سلگے گی اور میری صلاحیتوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گی۔ یہ احساس میرے لیے سبحان روح ثابت ہو رہا تھا، یہ احساس میرے لیے انتہائی تکلیف دہ چیز تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی، آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ذریعہ شہرت بن جائے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مصور وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، کہ وہ اپنے فن پہ محنت وہ کرے، اب فن کی صلاحیتوں کو وہ استعمال کرے، بروکار لائے، اور اس پہ جو شہرت ہے وہ کسی اور کو ملے، کسی فنکار کو یہ برداشت نہیں ہے۔ تو بیٹا یہ پہلا تشریح طلب پیراگراف میں کہ آپ نے اس سے شروع کر کے تشریح طلب پیراگراف میں پھر آپ نے یہ بات لکھنی ہے، تو یہ آپ اس پیرے کی ایکسپلینیشن آپ کر رہے ہو۔ اس کے بعد پھر آپ تشریح طلب پیراگراف کے بعد کیا کہا ہوا اس کو تھوڑا سا لکھ دو گے، پھر آپ لکھو گے تیسرے پیرے میں کہ تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ انہی دنوں اختر یہ بتا رہا ہے کہ انہی دنوں میرا ایک دوست نیازی تھا، وہ مجھے ملا اور میں نے اسے یہ کہا کہ یار میں جس تجمل کے پاس کام کر رہا ہوں نا، تو اس سے مجھے یہ مسائل ہوئے جو ابھی ذکر کر دیے، تو اس نیازی نے میں وہ چھوڑنا چاہتا ہوں جگہ اور مجھے اپنے ہاں کوئی جگہ بنا دو۔ تو نیازی نے پھر یہ کہا کہ نہیں میں جگہ نہیں بنا کے دے سکتا، لیکن میں تمہیں یہ کر کے دے سکتا ہوں کہ تصویریں جو تجمل مانگے وہ مجھ سے لے لیا کرو اور جا کے اسے دے دیا کرو، اور وہ پیسے جو دے وہ آدھے مجھے دے دینا، آدھے خود رکھ دینا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے یہ مکروہ دھندا شروع کر دیا، تجمل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر اس پہ پھر وہ تجمل بہت زیادہ غصے ہوا اور اس پہ وہ اختر کو برا بھلا کہتے ہوئے اس نے رخصت کر دیا۔ تو بھائی بچوں یہ تین طرح کے عنوانات ہیں ہمارے، اور ان تین عنوانات کو آپ نے اسی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ ہوگا طریقہ۔ تو بچے جس طریقے کے مطابق آپ تشریح کرنا چاہتے ہو وہ طریقہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اس طریقے کو آپ سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے جو بھی کوئی پیراگراف ہوگا آسان ہوگا کہ اس پیراگراف کی تشریح آپ کرو گے، اور اگر آپ کو تشریح رٹوا دی جائے تو پھر بیٹا اسی پیرے کی تو کر سکو گے، دوسرے پیرے کی نہیں کر سکو گے۔ تو بچوں تشریح کی کیا ہیڈنگ، تشریح کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے تشریح کے کتنے عنوان ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کتنے عنوان ہیں۔ 3 عنوان میں سب سے پہلے ہوتا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مصنف کا نام اور ایک سبق کا نام، حوالہ متن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مصنف کا نام اور ایک سبق کا نام۔ حوالہ متن ایک مصنف کا نام، اور مصنف کا نام کیا ہے بھائی بچوں؟ مرزا ادیب، اور سبق کا نام لوح اور قالین۔ ٹھیک ہو گیا بھائی بچوں؟ لوح اور قالین۔
اچھا جی، تو بیٹا یہ تو آپ کا حوالہ متن، اور اس کے بعد آپ کا دوسرا عنوان آتا ہے حل لغات کا۔ حل لغات میں بچوں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ حل لغات میں آپ نے وہ الفاظ مشکل لکھنے ہیں جن کے معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آدھ لکھوا دیتا ہوں، مثال کے طور پر سوہان روح، اس کو بریکٹ میں لکھو، روح کو تکلیف دینے والی چیز۔ اسی طرح آپ نے دوسرے بھی لکھنے ہیں، اس لیے کہ جتنے الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہوں گے ان سب کو آپ نے لکھنا ہے بریکٹ کے باہر، اور بریکٹ میں آپ نے لکھ دینا ہے معنی۔ اس کے بعد بچوں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، تیسری جو ہیڈنگ ہوگی وہ دینی ہے تشریح کی۔ اور بیٹا تشریح کے میں نے آپ کو بتایا 3 پیرے، آسان طریقہ بتا رہا ہوں، 3 پیرے۔ تو ایک تشریح طلب پیراگراف سے پہلے، اور تشریح طلب پیراگراف سے پہلے کیا بات کرنی ہے بچوں؟ جو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کر لیا کہ تجمل اور اختر کا وہ مکالمہ چل رہا تھا جس مکالمے کے میں تجمل جانے کے لیے کہہ رہا تھا اور اختر اسے روکنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو یہ بات آپ نے لکھ دینی ہے۔ پھر دوسرا پیرا لکھنے ہے تشریح طلب پیراگراف کے میں، تشریح طلب پیراگراف میں، تو بیٹا اس میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ یہ بات جو ابھی ہم نے اس کو ایکسپلین کیا، اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں والی۔ اور پھر اس کے بعد تشریح طلب پیراگراف کے بعد کیا بات لکھنی ہے آپ نے بھائی بچوں؟ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، وہ نیازی والی بات، کہ یہ بات جب تجمل اور اختر کے درمیان ہو چکی تو نیازی اسے ملا، اس نے بات کی، پھر وہ اسے تصویریں بنا کے دیتا رہا اور یہ مکروہ دھندا بھی چلتا رہا، لیکن بالآخر یہ بھی اختر کو ہضم نہیں ہوا اور وہ جانے کے لیے مصر ہوا، اور تجمل کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو وہ اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، اور اختر اسے قاتل قاتل دوہرا قاتل کہتا ہوا چلا گیا۔ تو بچوں یہ طریقہ ہے تشریح پیراگراف کی تشریح لکھنے کا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی طریقے سے ہم ہر سبق کے ایک پیرے کی تشریح کر لیا کریں گے، تو 2-3 سبق جب اس طرح گزریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ خود اس طریقے کے مطابق خود یہ سارے کام کرو گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔